اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سال قبل میں نے بعض مواقع پہ نوجوانوں کو سکھانے اور بتانے کے لیے تاریخ اسلام بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن خواہش کے باوجود وہ مستقل طور پہ جاری نہ رہا۔ صرف 3 قسطیں اس کی میں ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکا، اور پھر بعض مصروفیات یا دیگر دلچسپیوں کی وجہ سے وہ وہاں سلسلہ رک گیا اور کچھ اور مضامین بیان کرنے شروع کر دیے۔ مگر یہ احساس بڑی شدت سے ہوتا رہا اور لوگوں کی طرف سے اس سے بھی توجہ دلائی گئی کہ وہ سلسلہ جو تاریخ اسلام بیان کرنے کا، جس میں خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ اور بچپن کے واقعات آسان الفاظ میں بیان کرنے کا میں نے شروع کیا تھا، اس کو جاری رکھوں۔ تو آج پھر دوبارہ یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو اسی جگہ سے پھر شروع کیا جائے جہاں چھوڑا تھا۔ تو جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ جو آخری قسط تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں رہنا، اور پھر ان کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں سفر کرنا، اور پھر وہاں ایک راہب کا ان کو ملنا، اور راہب نے ان کی دعوت کی کیونکہ اس عیسائی راہب کو معلوم تھا کہ اس قافلے میں وہ شخص شامل ہے جو آنے والا نبی ہے، اور پھر وہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ وہاں درج ہے۔ اب اس واقعہ کے بعد کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پھر کیا ہوا۔ اس میں ضمناً یہ ذکر کر دوں، چونکہ بچپن کا زمانہ ابھی چل رہا ہے، بھرپور جوانی نہیں ہے، تو اس زمانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی انبیاء کی طرح بعض اوقات لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانا کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں کی رکھوالی کرنا۔ وہ ایک ریوڑ کی صورت ہوتی تھی، بہت ساری بکریاں ہیں، 100 200 300، اور ان کو وہ ہانک کے وادی میں لے جایا کرتے تھے، ویلی میں، اور وہاں وہ بکریاں اپنی مرضی سے چگتی رہتی تھیں، کھانا کھاتی تھیں، اور پھر شام کو ان کو بحفاظت واپس ڈیرے پہ لے آنا، اپنے گھر میں یا اپنے باڑے میں لے آنا، یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ اکثر بچے یا نوجوان کیا کرتے تھے، اور سارا دن اس لیے خیال کیا کرتے تھے کہ ایک تو یہ کہ بکریاں کہیں ادھر ادھر بھاگ نہ جائیں، دوسرے کے کھیت میں داخل نہ ہو جائیں، کسی کا نقصان نہ ہو جائے، دوسرا یہ بھی کہ کوئی بھیڑیا وغیرہ آ کے ان کو کھا نہ لے، یا کوئی اور انسان کسی دوسرے قبیلے کا کسی چوری کی نیت سے ان کو چوری نہ کر لے۔ تو اس غرض سے حفاظت کیا کرتے تھے عمومی طور پہ بچے، ان ریوڑوں کی بکریوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2-3 مواقع پہ مختلف مواقع پہ بکریاں بھی چرائیں۔ اس کا اظہار حضور نے خود بھی فرمایا، جب حضور نے دعویٰ نبوت فرمایا، صحابہ کے ساتھ کہیں جنگل میں سفر کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کالے کالے پیلو کھایا کرو، وہ زیادہ عمدہ اور مزے کے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ حضور کو کیسے پتہ ہے، یعنی پوچھا یا ان کو خیال آیا۔ تو حضور نے خود ہی فرمایا کہ بچپن میں جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت جنگل کے کالے کالے پیلو چگ کے کھایا کرتا تھا، وہ بہت عمدہ اور مزے کے ہوتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باقی انبیاء کی سنت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرائیں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اخلاقیات بھی کمزور تھے، دین تو دور دور کہیں نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو مکے کے لوگ تھے وہ عمومی طور پہ میلے ٹھیلے کیا کرتے تھے، میلے لگایا کرتے تھے، سرکسیں لگایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ چونکہ اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور اس طرح کی چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں، تو جو مصروفیات بھی لوگوں کی ہوا کرتی تھی وہ اسی قسم کی ہوتی تھی کہ لوگ رات کو کہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے کسی گھر میں یا کسی میدان میں، آگ وغیرہ جلا لیتے تھے، اور ارد گرد بیٹھ کے قصے اور کہانیاں، گپیں مارنی، کوئی غزلیں سنانی، کوئی گیت سنانے، یا کوئی اور شعبدہ بازیاں کرنی۔
تو اس قسم کے تماشے کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو رات بھر مصروف رکھا کرتے تھے، اور پھر شرابوں کے بھی دور چلا کرتے تھے، تو ساری رات بیٹھ کے وہ قصہ گوئی کرتے تھے، اور پھر صبح دن میں سارا دن وہ سوئے رہتے تھے۔ یہ یعنی روز کا معمول نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ شام کے وقت اپنی بکریوں کو جب چرا رہے تھے تو ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور وہاں لوگوں نے رونق لگائی ہوئی ہے۔ تو حضور نے اپنے ایک دوست کو کہا، جو چھوٹا بچہ اسی طرح بکریاں چرا رہا تھا اپنی بکریاں، تو اس کو کہا کہ تم میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا، میں ذرا اس مجلس کو اٹینڈ کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ دوستی تھی، تو اس ساتھی نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو حضور اپنی بکریوں کو وہاں چھوڑ کے تو اس مجلس میں شرکت کے لیے چلے گئے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرا خاتم النبیین کسی ایسی مجلس میں جا کے بیٹھے جہاں فضول گوئی کی جا رہی ہو۔ تو حضور جب جا رہے تھے اس مجلس کی طرف، تو رستے میں تھک گئے، پیدل ہی سفر تھا، تو تھک گئے اور کسی درخت کے نیچے لیٹ گئے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے، تو وہیں آنکھ لگ گئی۔ اتنی لمبی آنکھ لگی کہ پھر صبح جا کے آنکھ کھلی، جب وہ سارا معاملہ وہ ماجرا ختم ہو چکا ہوا تھا۔ تو حضور وہیں سے واپس آ گئے، یعنی ان لوگوں میں پہنچ نہ سکے۔ حضور نے دعوی نبوت کے بعد ایک دفعہ یہ بات بیان بھی کی لوگوں سے کہ مجھے 2 دفعہ میری زندگی میں ایسا موقع آیا کہ میں وہ مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے جاؤں یا خواہش پڑی دل میں، مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے روک دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اور میں کبھی بھی ایسی مجلس میں شامل نہیں ہوا۔ اب یہی زمانہ ہے جو بچپن کا زمانہ ہے بالکل، بلکہ شاید اس سے بھی قبل کہ حضور کی پیدائش سے بھی قبل ایک عہد کا یا ایک وعدے کا یا ایک قسم کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں، جس کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے آپس میں مل کے یہ قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور اگر کسی ظالم نے کسی کا حق مارا تو ہم اس سے اس کا حق لے کے اس مظلوم کو دیں گے، اور اس ظالم کو سزا دیں گے یا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ وعدہ اس بنا پہ تھا کہ حق لے کے دیا جائے گا، تو حق کا لفظ عربی میں فضل کے معنوں میں بھی آتا ہے، فضل کے لفظ سے بھی آتا ہے، اس لیے غالباً اس لیے اس حلف یعنی اس وعدے کا یا اس قسم کا نام فضول رکھا گیا، یعنی فضل کی جمع ہے فضول، اور حلف الفضول کا مطلب ہے ایسا وعدہ جس میں حقوق دلائے جائیں گے۔ یا ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو وعدہ کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے عہد کیا تھا، قسم کھائی تھی، چند لوگ تھے، ان سب کے نام میں فضل کا لفظ آتا تھا، اور فضل کے لفظ کی جمع فضول ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ اس لیے اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا ہے کہ ایسا وعدہ جو بہت سارے فضل نام کے لوگوں نے کیا تھا۔ خیر، یہ وعدہ تھا جو چلتا آ رہا تھا نسل بعد نسل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے، تو بچپن میں ایک جنگ ہوئی جس کو حرب فجار بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی لمبی تفصیل ہے، وہ میں نہیں بیان کرتا اس وقت، لیکن میں مختصراً یہ بیان کر دیتا ہوں کہ مکے سے طائف کی طرف جاتے ہوئے رستے میں 3 مختلف قبائل بسا کرتے تھے۔ ان قبیلوں میں آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، بڑی معمولی سی بات ہوتی تھی، اختلاف پیدا ہوا اور لڑائی شروع ہو گئی، اور بعض دفعہ پھر لڑائی اتنی لمبی چلتی تھی کہ بعض دفعہ بڑی سنگین ہو جاتی تھی کہ جب تک ہم ان کے اتنے بندے نہ مار لیں ہم ان کی جان نہیں چھوڑیں گے، اور رہتے تو وہ بالکل قریب قریب تھے آپس میں، اور اس لیے پھر کسی نہ کسی موقع پہ ٹکراؤ ہو جاتا تھا، جھڑپ ہو جاتی تھی۔ میں ویسے ہی ضمناً بتا دوں کہ مکہ سے طائف کی وادی جو ہے، یہ چونکہ طائف کا ذکر تو آگے بھی آئے گا اور آپ سب جانتے ہی ہیں، سب نے سنا ہوا ہے، تو طائف کی وادی مکے سے قریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ یہ تقریباً آج کے زمانے میں اگر گاڑی پہ جایا جائے تو 1.25 گھنٹے میں انسان مکے سے طائف پہنچ جاتا ہے۔
پہاڑی سفر ہے، میں نے جو کہ کیا اس لیے مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ پہاڑوں کے اوپر گاڑی گھومتی گھومتی اوپر جاتی ہے اور پھر بالکل ٹاپ پہ جا کے طائف کی وادی ہے۔ تو طائف کی وادی سے لے کے مکے کے درمیان یہ تینوں قبائل رہا کرتے تھے۔ ایک قبیلہ ایک طرف ہو گیا، دو قبیلے ایک طرف ہو گئے، اب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور بڑی خوفناک قسم کی جنگ ہوئی جس میں کافی نقصان بھی ہوا۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے بھی اسی معاہدے کی تجدید کی، اس کو ریفارم کیا جس کا نام حلف الفضول تھا، اور دوبارہ سے قسمیں کھائیں کہ ہم جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور یہ کام نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ جنگ ہے اور یہ اس طرح کی اس قسم کی حرکات سے بہت سخت جانی اور مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو روکیں گے، اور خاص طور پہ جو بھی مظلوم ہوگا، جس کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا ہوگا، اس کا حق ہم دلوائیں گے۔ اس موقع پہ اب جب یہ تجدید ہوئی ہے، جب یہ دوبارہ رینیو کیا گیا ہے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پہ موجود تھے، اور حضور نے بھی وعدہ کیا کہ میں بھی اس عہد میں شامل ہوں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جوانی کا دور ہے، قریباً جوان ہو رہے ہیں اور ابھی یہ دعوی نبوت نہیں ہوا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ بھی آپ کو بیان کر دوں کہ جب حضرت امیر معاویہ کا بھتیجا ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حق دینا تھا، دبا لیا اور نہ دیا، بلکہ نہ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی اور قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم نے میرا حق مجھے نہ دیا تو میں لوگوں کو حلف الفضول کی قسم دے کر بلاؤں گا، آواز دوں گا۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے بھی تلوار نکالی، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر امام حسین نے ہمیں حلف الفضول کا وعدہ دے کے یا قسم دے کے بلایا تو میں ضرور باہر نکلوں گا، اور ہم سب ان کے حق میں جنگ کریں گے جب تک کہ ان کا حق ان کو دلوا نہ دیا جائے، یا ہم سب مارے جائیں گے۔ یعنی وہ جو محاورتاً کہتے ہیں نا، تخت یا تختہ، کہ فیصلہ ہوگا پھر ہم سب نکلیں گے۔ یہ بات سن کے تو ولید بن عتبہ کو محسوس ہوا گا کہ یہ کام اب چلے گا نہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ ان کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا۔ تو یہ حلف الفضول کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے کی کہ جس وقت اس کو تجدید کی گئی، رینیو کیا گیا، اس وقت حضور بھی اس میں شامل تھے، اور حضور نے بھی اپنی زندگی میں اس کا ذکر کیا ہے بعد میں کہ اگر آج بھی مجھے اس قسم کا یعنی حلف الفضول کا وعدہ دے کے بلایا جائے تو میں اس کے لیے ضرور نکلوں گا اور مظلوم کو اس کا حق دلوا کے رہوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ حضور جب جوان ہوئے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ کچھ مالی حالات اتنے زیادہ اچھے نہ تھے۔ اس وقت حضور کو خود بھی خیال پیدا ہوا کہ میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹاؤں، تو حضور نے تجارتی قافلوں کے ساتھ نکلنا شروع کیا اور تجارت یعنی بزنس شروع کر دیا۔ اس کے لیے حضور بھرپور جوانی میں مکے سے مختلف قافلوں کے ساتھ تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے، جن میں سے اکثر مکے سے تجارتی قافلہ شام یعنی سیریا کی طرف جایا کرتا تھا، یمن کی طرف جاتا تھا، بحرین کی طرف جاتا تھا، اور حضور ان ساری جگہوں پہ تجارتی سامان لے کے قافلوں کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، اور بہت ہی ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا کرتے تھے۔ اور حضور کا تجارت میں معاملات لوگوں کے ساتھ اتنے فیئر تھے، اتنے صاف تھے اور اتنے عمدہ تھے کہ ہر طرف لوگوں کی جو تعریف تھی اس کی دھوم مچ گئی کہ بہت نائس، بہت صاف ستھرا انسان ہے اور بہت اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے ہمیشہ تعریفیں کی جاتی تھیں۔ حتیٰ کہ ایک عرب آدمی جن کا نام عبداللہ بن ابی الحمصا عبداللہ بن ابی الحمصا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی
تجارتی معاملے میں حضور کے ساتھ گیا اور میری طرف حضور کا کچھ دینا بنتا تھا، یعنی کچھ قرضہ یا مال دینا تھا میں نے ان کو. تو میں جب آیا واپس تو میں نے کہا کہ آپ یہاں رکیں. ایک جگہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ یہاں رکیں اور میں گھر سے آپ کے لیے وہ رقم لے کے آتا ہوں. میں چلا گیا تو رستے میں مجھے کہیں بھول گیا یا کسی اور کام میں مصروف ہو گیا اور وہ واپس نہ آیا. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. تیسرے دن اس شخص کو یاد آیا کہ اوہو، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا کر آیا ہوں کہ میں ابھی آتا ہوں، وعدہ کر کے آیا تھا تو میں گیا ہی نہیں. تو فوراً خیر اپنا وہ سامان یا جو بھی پیسے تھے وہ اٹھائے اور وہاں واپس پہنچے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں. اور حضور نے پھر بھی کچھ نہیں کہا ان کو، صرف اتنا ہی کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، یعنی مجھے تکلیف میں ڈالا ہے. یقینی بات ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور 3 دن مسلسل دن رات وہیں کھڑے رہے ہوں، ایسا نہیں ہوگا. غالباً اس سے مراد یہی ہوگی کہ حضور گھر جاتے ہوں گے یا جہاں بھی حضور کی رہائش تھی اور وہاں سے پھر روز وہاں آ کے انتظار کرتے ہوں گے اس کا کہ یہ شخص جو عبداللہ بن ابی الحمصا ہے اس کو کہیں تکلیف نہ ہو، اس کو تلاش نہ کرنا پڑے کہ میں یہاں کھڑا کر کے گیا تھا، کہاں چلے گئے. تو وہاں جا کے حضور انتظار کیا کرتے ہوں گے اور پھر واپس آ جاتے ہوں گے رات کو. تو بہرحال جو بھی صورت تھی، لیکن 3 دن تک حضور نے اس کا انتظار کیا. تو اس شخص کو صرف اتنا ہی کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، یعنی مجھے تنگ کیا ہے کہ میں یہاں کھڑا رہا. بہرحال حضور کا جو تجارتی معاملات تھے وہ اتنے صاف اور اتنے عمدہ تھے لوگوں کے ساتھ کہ ہر انسان حضور کی تعریف کیا کرتا تھا. اور اس وجہ سے ہی حضور کا نام صادق اور امین معروف ہو گیا، مشہور ہو گیا. ہر کوئی کہنے لگا کہ صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، کھرا ہے. بالکل. مکے میں ایک خاتون جو بہت مالدار خاتون تھی اور بہت شریف النفس خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ بنت خویلد، جو ایک قبیلہ بنو اسد کی رہنے والی تھیں. بنو اسد قبیلے سے ان کا تعلق تھا. بہت ہی شریف اور مالدار خاتون تھی. انہوں نے اپنا تجارتی مال دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سن کر حضور کو آفر کی کہ آپ میرا تجارتی مال لے کر شام جائیں، سیریا جائیں. اور جب حضور گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام بھی، اس کا نام میسرہ تھا، اس کو بھی حضور کے ساتھ بھیجا. تو حضور وہ مال لے کے گئے تو اتنی عمدہ تجارت ہوئی، اتنا پروفٹ ہوا، اور ایک ایک پائی کا حساب لا کے حضور نے ان کو واپس کیا اور بہت ہی عمدہ تجارت ہوئی. یعنی حضور کو خدا تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی تھی کہ تجارت کریں اور اس میں کوئی نقصان نہ ہو اور بلکہ عمدہ نفع کے ساتھ واپس آئیں. تو جب انہوں نے واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصراً یہ بتا دوں کہ وہ بیوہ تھیں، عمر 40 سال تھی اس وقت، اور 2 خاوندوں سے یکے بعد دیگرے بیوہ ہوئی تھیں. یعنی ایک جب پہلی شادی ہوئی تو کچھ دیر کے بعد ہی خاوند فوت ہو گیا، پھر انہوں نے دوسری شادی کی تو وہ بھی خاوند کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا. اب 2 خاوندوں کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ چونکہ بہت ہی پاکیزہ، بہت شریف النفس عورت تھیں، حتیٰ کہ ان کا نام مکے میں معروف تھا طاہرہ کے نام سے. طاہرہ یعنی بہت پاکیزہ خاتون. تو ان کے مالدار بھی تھیں، حسین بھی تھیں اور بہت شریف النفس بھی تھیں. اس وجہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے خاص طور پہ مکے کے بہت سارے لوگوں نے ان کو نکاح کی آفر کی، پیغام بھجوائے کہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، مگر وہ انکار کر دیا کرتی تھیں، وہ نکاح نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتی تھیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ پڑا اور انہوں نے تجارتی قافلے لے جا کے اور اپنے لین دین میں اور اپنے اخلاق میں اعلیٰ نمونہ دکھایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی 25 سال کے جوان تھے، 25، اور انہوں نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ کیا کروں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں کر لو، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے. بہت ہی شریف النفس خاتون ہیں، طاہرہ نام بھی معروف تھا.
تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو. تو خیر اس طرح پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی حامی بھری. اور اس وقت جب یہ نکاح کی سیرمنی یا شادی کی ہونے لگی، اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد وفات پا چکے ہوئے تھے، تو آپ کی طرف سے آپ کے چچا اس شادی میں شامل ہوئے بطور ولی کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو طالب نے 500 درہم حق مہر کے عوض ان دونوں کا نکاح پڑھا اور اعلان کر دیا. جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو باتیں اور عرض کر دوں، پھر آج کی اس بات کو ختم کرتے ہیں، پھر اگلی قسط میں کچھ اور باتیں عرض کروں گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پیدا ہوئی سوائے صرف ایک بیٹے کے، ابراہیم جن کا نام تھا، اور وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی، جن میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں. 3 بیٹے قاسم، طاہر اور طیب تھے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مشہور تھی دعوی نبوت سے قبل بھی ابو القاسم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا اور دوسرے پھر طاہر تھے اور طیب تھے. اور لڑکیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 لڑکیاں تھیں. بیٹے تو حضور کے جو نرینہ اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہونے والے جو 3 بیٹے تھے وہ سب بچپن میں ہی باری باری فوت ہو گئے اور حضور کے دعوے تک کوئی زندہ باقی نہ رہا. لیکن لڑکیاں سب زندہ تھیں، چاروں کی چاروں، اور سب نے اسلام قبول کر لیا، یعنی حضور کے دعوے نبوت کو قبول کر لیا. مگر 3 بیٹیوں کی نسل آگے نہ چلی، صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے چلی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور پھر ان سے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے، اور پھر اس سے آگے نسل ان کی چلی، اور آج سید جو کہلاتے ہیں وہ اسی نسل میں سے ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پہ آج کی ہم اس قسط کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر اگلی قسط میں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد